أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم 5ویں لمحہ جمال القرآن کے 5ویں لمحہ میں صفات لازمہ متضادہ جن کی تعداد 10 ہے ان میں سے 8 صفات ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ 8 صفات جو ہیں 2 ہماری رہ گئی ہیں. ٹوٹل ہیں 10 صفات، جن میں سے 5 کی ضد ہیں. یہ صفات لازمہ متضادہ. اس میں سے ہم نے پڑھی سی ہمس بمقابل جہر، شدت بمقابل رخوت، استعلاء بمقابل استفال، اطباق بمقابل انفتاح. آج ہماری رہ گئی ہیں اذلاق اور بمقابل اسمات. یہ ہم پڑھیں. تو میرے خیال میں دوستوں کو یاد ہوگی. تو یہ ان کی پورے ٹیبل میں اس کی یہ میں آپ کو 2 کر کے دکھاتا ہوں. یہ ہمس اور جہر یہ آپس میں بمقابل ہے. صفت نمبر 1 ہے ہمس، 2 ہے جہر. ہمس بالکل جہر کے اپوزٹ ہے. جو ہمس کا عمل ہے پستی یا معنی ہے، جہر کا اس سے مخالف ہے. ہمس کا معنی عرض کیا تھا، ہمس کا معنی ہے پستی، جہر کا معنی ہے بلندی. ادائیگی کے وقت آواز میں پستی اور ذوف کے سانس جاری رہے. جہر میں ادائیگی کے وقت آواز میں بلندی اور قوت اتنی کہ سانس بند ہو جائے. جو صفت ایک حرف میں پائی جائے گی دوسرے میں وہ نہیں ہوگی. دوسرے میں یعنی اگر با کے اندر ہمس ہے تو جہر با کے اندر نہیں ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیں ہمس کے حروف ہیں فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. یہ 10 حروف ہیں. 29 میں سے 10 جو ہیں ان میں ہمس ہے، اور جو ان کے علاوہ باقی ہیں ان میں جہر ہے. اسی طرح آگے دوسرا جوڑا جو ہے وہ ہے شدت اور توسط. شدت کا معنی شدت اور رخوت. شدت کا معنی سختی اور رخوت کا معنی نرمی. سختی اور نرمی آپس میں مقابل ماحول ہے. شدت میں ادائیگی کے وقت آواز میں سختی کی آواز رک جائے، سختی اور قوت کی آواز رک جائے. رخاوت میں آواز میں نرمی تاکہ آواز رکے نہ بلکہ جاری رہے. تو ان کے درمیانی کیفیت ہے توسط. نہ تو شدت کی طرف سختی کی آواز رک جائے اور نہ رخوت کی طرف نرمی کی آواز جاری رہے. لہٰذا اسی لیے اس میں دونوں شدت اور رخاوت کی دونوں کیفیت پائی جاتی ہیں ان حروف میں. لہٰذا اس کو نمبر نہیں دیا گیا. ہاں جی، اس کے آگے ہے استعلاء اور استفال. استعلاء کا معنی ہے اوپر کی طرف اٹھنا، استفال کا معنی ہے اوپر کی طرف نہ اٹھنا. زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، بلند ہو جاتی ہے. اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ حروف پر پڑے جاتے ہیں. یعنی کسی حرف کو پر پڑھنا ہو جس حرف کو، تو اس میں زبان کو تالو کی طرف اٹھاتے ہیں. استفال اوپر کی طرف نہ اٹھنا. دیکھنا اوپر کی طرف اٹھنا اور اوپر کی طرف نہ اٹھنا یہ آپس میں ضد ہے. زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک رہیں. اطباق کا معنی ہے لپٹ جانا، چپک جانا. زبان کا درمیان تالو سے چپک جائے تاکہ حروف بہت زیادہ، اس کا اثر کیا ہوتا ہے زبان کا چپک جانے سے کہ حروف زیادہ پر ہو جاتے ہیں. اور انفتاح کا معنی ہے نہ چپکنا یعنی کھلا رہنا. زبان کا درمیان تالو سے کھلا رہے تاکہ حروف بہت زیادہ
پر نہ ہوں. اب آج ہم پڑھیں گے اطلاق اور اسمات. تو آئیے دیکھتے ہیں. حاجی صاحب آپ ذرا یہ صفت نمبر 5 اور 6 یہاں سے شروع کریں ذرا پڑھنا 5 سے. جی نمبر 5 استعلاء اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے خص وقت قز. اچھا جی ماشاء اللہ. حافظ عمر آپ بھی پڑھ لیں ذرا. جی استعلاء جی اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے خص وطن قض. اگلی بھی پڑھیے، پہلے آپ پڑھیے پھر حاجی صاحب پڑھتے ہیں استفال. جی استفال یعنی اوپر کی طرف نہ اٹھنا. زبان کی جڑ تالو کی طرف نہ اٹھے بلکہ نیچے رہے تاکہ حروف باریک پڑے جائیں. جی حاجی صاحب آپ پڑھیے ذرا. جی استعلاء کی ضد استفال اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو اوپر تو مستفیلہ کہتے ہیں. اوپر حرفوں لکھا ہوا ہے، جن حرفوں میں. جی اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستفیلہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حروف باریک رہتے ہیں. اور مستعلیہ کے سوا باقی سب حروف مستفیلہ ہے، اور یہ دونوں صفتیں استعلاء اور استفال بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ہاں جی صوفی صاحب آپ بھی پڑھیے ذرا. استعلاء پڑھ لیں آپ بھی. استعلاء اور جن حروفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو جن حروفوں میں نہیں، جن حرفوں میں. اچھا استعلاء اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت ہمیشہ جڑ زبان کی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایسے حروف 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے خص ضغط قز. استفال. راجہ صاحب حاجی صاحب پڑھیے آگے استفال بھی. صوفی صاحب آپ پڑھیے. استفال اور جن حروفوں میں یہ صفت پائی جائے اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستفیلہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حرف کے ادا کرنے کے وقت ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے یہ حرف باریک رہتے ہیں. یہ حروف باریک رہتے ہیں، اور مستعلیہ کے سوا باقی سب حروف مستفیلہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں استعلاء اور استفال میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے صفت اطباق. جی
نمبر نمبر 7 7 نمبر 7 صفت اطباق اور ہاں جی، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے ملصق ہو جاتا ہے، یعنی لپٹ جاتا ہے. جی ملصق ہو جاتا ہے یعنی لپٹ جاتا ہے. اور ایسے حروف 4 ہیں، قاد، ضاد، طا، وا. صفت نمبر 8. جی صفت نمبر 8 انفتاح، اور جن حروف میں یہ صفت ہو ان کو منفتح کہتے ہیں، اور مطلب ان کو منفتحہ کہتے ہیں. منفتحہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ ان حروف کے ادا کرنے کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگ جائے، جیسے قاف میں لگ جاتی ہے، خواہ نہ لگے. بس ٹھیک ہے. اور مطبقہ کے سوا سب حروف منفتحہ ہیں، اور یہ دونوں صفتیں اطباق و انفتاح بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. تو آئیے آج اب اگلی 2 صفتیں پڑھتے ہیں. اطلاق زبان کا وہ جو کنارہ ہے نا، جو زبان آپ دیکھتے ہیں نا، کنارہ سائڈیں جو ہے، ایک تو ہے نا پیچھے داڑوں کے سامنے، زبان کی وہ سائڈ جو داڑوں کے سامنے ہے جس کو ہافا کہتے ہیں، وہ موٹا ہے اور سخت ہوتا ہے. لیکن اس سے آگے جو دانتوں کے سامنے زبان کا کنارہ آتا ہے نا، وہ باریک بھی ہوتا ہے اور نرم بھی ہوتا ہے. تو اس کی نرمی کی وجہ سے جو حروف وہاں سے نکلتے ہیں ان میں نرمی رکھنا ہوتی ہے. تو اطلاق جو ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ جن حروف میں صفت پائی جائے ان کو مطلقہ کہتے ہیں. مطلب اس کا صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے، اب آگے نا، زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے بہت سہولت، کیونکہ زبان نرم ہے تو سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہو جاتے ہیں. اگر سخت ہوتی تو پھر جلدی بھی نہیں ہونا تھی اور سہولت بھی نہیں ہونی تھی. تو چونکہ زبان کا یہ حصہ جو ہے اس کو نرم ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں سے جو حروف نکلتے ہیں وہ بھی نرمی سے نکلتے ہیں. اور ایسے حروف 6 ہیں جو یہاں سے نکلتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے فا اجی صاحب ذرا نکالیے فا دیکھیے کوئی اس میں جدوجہد نہیں کرنی پڑی. اب دیکھیے ہا نکالیے نا، اس میں آپ کو سخت جدوجہد کرنی پڑے گی. بولیے ہا، یہ ہا، اور فا آسان ہے نا. اسی طرح با، لام، ال، ام، ان، فر من لبن، حروف ہیں فا، را، میم، نون، لام، با. فر من لبن، یہ حروف ہیں 6. تو ان میں نرمی اور سہولت، کیونکہ یہ نکلتے بھی نرم جگہ سے ہیں، تو نرمی اور سہولت کی وجہ سے اور زبان کا کنارہ وہ بھی نرم ہوتا ہے، اور آسانی سے وہاں سے ہونٹ بھی نرم ہوتے ہیں، تو آسانی سے وہاں سے یہ فر من لبن 6 حروف نکل آتے ہیں. لہذا ان کو کہا گیا، اس صفت کا نام رکھا گیا صفت اطلاق. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطلقہ کہتے ہیں. اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارے سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں. اور ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ ہے فر من لبن. یعنی ان میں جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں. اور شفویہ کون کون سے ہیں؟ فا، میم اور با. اور جب باقی رہ جاتے ہیں را اور نون اور لام، یہ زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں. دیکھیں نا
6 حروف ہیں. زبان کا وہ کنارہ بھی بڑا باریک ہے اور نرم ہے جس سے را اور نون اور لام حروف ہے، اس وہاں پر بھی ان کا نام حروف مطلقہ رکھا ہوا ہے. اطلاق ہے نا، یہ بھی یہاں پر صفت کے لحاظ سے یہ حروف مطلقہ بنیں گے، اور وہاں پر یہ ان کا جو مخرج ہے اس کا نام کے لحاظ سے ان کا نام حروف مطلقہ ہے. تو فا، میم اور با ہونٹوں کے کنارے سے، را، نون، را، لام اور نون یہ زبان کے کنارے سے. تو یہ حروف جو ہے نا 6، یہ بڑی سہولت سے نکلتے ہیں. یہ 6 حروف ہیں. اب اس کی ضد جو ہے نا وہ اگلی کتابوں میں نا، جو بڑی کتابیں ہیں ان میں ان 2 صفتوں کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے. لیکن آپ کو اس لیے علم ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگلی صفت کا نام اسمات. اسمات کا معنی ہے جد و جہد، جماؤ، مضبوطی. اس کے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح آدمی یہ پانی سے پھول پکڑے تو بڑی آسانی سے بندہ پکڑ لیتا ہے، پانی سے پھول نکالنا ہو، لیکن اگر پانی میں سے مچھلی کو پکڑنا ہو تو وہ بڑی جدوجہد سے پکڑی جاتی. تو اس طرح حروف مطلقہ ہیں وہ نرمی اور سہولت سے ادا ہوتے ہیں. ساجسہ پڑھیے ذرا صفت اطلاق، صفت نمبر 9. جی، نمبر 9 اطلاق. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطلقہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کنارہ سے بہت سہولت کے ساتھ جلدی سے ادا ہوتے ہیں. اور ایسے حروف 6 ہیں جن کا مجموعہ یہ ہے فر من لبن، یعنی ان میں جو حروف شفویہ ہیں وہ ہونٹ کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں، اور شفویہ کا مطلب مخرج نمبر 16 میں گزرا ہے، اور جو شفویہ نہیں وہ زبان کے کنارہ سے ادا ہوتے ہیں، اور وہ بھی مخرج پیچھے گزر چکا ہے. حروف مطلقہ جو ہے سا، زال اور وا، نہیں وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے ہاں نہیں، یہ حروف طرفیہ ہے، طرفیہ اور زلقیہ. ہاں زلق ہے، طرفیہ اور زلقیہ. ٹھیک ہے جی. اب آئیے جی صفت نمبر 10 پڑھیے جی صاحب. جی، نمبر 10 اسمات. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مصمتہ کہتے ہیں، اور مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ یہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آسانی اور جلدی سے ادا نہیں ہوتے، اور مطلقہ کے سوا سب حروف مصمتہ ہیں. اور یہ دونوں صفتیں اطلاق و اسمات بھی ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ان 10 صفات کو صفات متضادہ کہتے ہیں. اچھا جی. اب آئیے یہ دیکھیے، یہ آ گیا جی اطلاق اور آسانی اور سہولت. اطلاق، آسانی اور سہولت. ہاں جی. اور یہ حروف زبان اور ہونٹ کے کناروں سے آسانی سے ادا ہوتے ہیں. فر من لبن، یہ کاتب کی غلطی ہے، یہ میم ہے، یا نہیں، اس نقطے ڈالے ہوئے ہیں. فر من لبن. اور یہ اسمات ہے، ہا نہیں میم ہے، اسمات، مضبوطی اور جماؤ. یہ حروف جماؤ سے ادا کریں. ما سوائے حروف مطلقہ تمام حروف مصمتہ ہیں. تو یہ جناب 10 صفتیں ہو گئیں. دیکھیے یہی ہے نا جو آپ نے پڑھی ہے. ہمس کی ضد جہر ہے، شدت کی ضد رخوت ہے، استعلاء کی ضد استفعال ہے، اطباق کی ضد انفتاح ہے، اطلاق کی ضد اسمات ہے. اب آپ نے سب دوستوں نے ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں، ان کی تعریف بھی یاد کرنی ہے. معنی کس طرح ہے یہ دیکھیے. یہ ہمس کا یہ معنی ہے، یہ آگے تعریف ہے. جہر کا معنی آگے تعریف.
शिद्दत की मानी आगे तारीफ, रिखावत की मानी आगे तारीफ, इस्तेला की मानी आगे तारीफ, इस्तिफाल की मानी आगे तारीफ, इतबाक के मानी आगे तारीफ, इनफिताह के मानी आगे तारीफ, इज़लाक के मानी आगे तारीफ है। इसी तरह इस्मात के ये मानी है और आगे तारीफ है। तो आइए अब हम मश्क की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون। हाफिज़ बर पढ़िए अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम। यहाँ से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु ज़ाल जो है ना ये नरम है, आज पढ़ा है ना, ये हरूफे मुज़लिक़ा ये मुस्मतई है, लेकिन इसमें सिफत जो है ना वो पाई जाती है जिसमें नरमी है। जहाँ से अदा होते हैं ना जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, साज़ाल वा, तो आप इसमें वा और जाल में फर्क करें जी। अऊज़ु नहीं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون। जैसा पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. पढ़ अब्दुल मन्ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا فصاحب. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. जी अच्छा पढ़िए। تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعلمون. यामलून। अब्दुल मन्नान आप पढ़े। تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. अब आइंदा पहला पारा हमारा खत्म हुआ, हमने 3 पारे मश्क किए हैं, 30वां 29वां और पहला। अब हम इसके आगे आइंदा आने वाले सबक में हदर शुरू करेंगे। तमाम दोस्त अपना अपना हदर पढ़ेंगे। आज आजी साहब ने, सूफी साहब ने सयाकूल का अपना अपना एक एक रुकू सुनाया है।
آپ سے آئندہ لیسن میں وہ اگلا رکوع سنائیں گے اور آپ آئندہ لیسن میں سیقول کا پہلا اپنا شروع کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز آئندہ لیسن میں حدر چلے گا، اور یہ ہم 3 دن حدر پڑھا کریں گے، 2 دن مشق کیا کریں گے. مشق جو ہے وہ اور یہاں سے اس کا علیحدہ ہوگا، مختلف ہم رکوع شروع کریں گے مشق کے لیے انشاءاللہ. تو آج کا سبق جو ہے وہ اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت کی علامت جو ہے قرآن کی تلاوت، اور پھر اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا، اور پھر دوسروں تک پہنچانا، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اللہ ہمیں اس